الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس موضوع پر کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ میں جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی مسلمان ہے، کہیں بھی زندگی میں وہ کبھی نماز نہ پڑھے، کوئی صدقہ خیرات نہ کرے، کوئی زکوٰۃ نہ دے، کوئی روزہ نہ رکھے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہو تو اس کی خواہش کیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ کسی سے بھی، کسی کلمہ گو سے، مسلمان سے آپ یہ پوچھ لیں تو اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں جنت میں جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کچھ کام بتائے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 چیزیں ہیں جو ایمان والوں کو، مسلمانوں کو بتائی ہیں کہ یہ 8 کام کرو گے، اس پر ہمیشگی کرو گے، اس پر قائم رہو گے، استقامت ہوگی تمہاری ان کاموں پر، تو میں تمہیں جنتوں کا وارث بناؤں گا۔ وہ 8 کام کون سے ہیں؟ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی مبارک، اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے 8 کام ہیں جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ سورہ المومنون میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ فلاح پا گئے۔ فلاح پانے کے لیے یا ان کاموں کو کرنے کے لیے ایمان کا ہونا پہلے ضروری ہے کہ وہ بندہ ایماندار ہو، اس کا ایمان شرک و بدعات سے پاک ہو، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فلاح پا گیا۔ کون فلاح پا گیا؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع کیا، یعنی خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، یعنی جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ جو عبادت ہے اس میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھنا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ مسلمان، وہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ انسانی فطرت ہے، شیطان بھی ہر وقت انسان کے ساتھ ہے، وسوسے آتے ہیں نماز میں، لیکن اس لیے بھی قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو جو آپ قرات کر رہے ہوں گے، سورہ فاتحہ کے بعد جو آیات آپ پڑھ رہے ہوں گے، ان کی سمجھ بھی آپ کو آنی چاہیے۔ تو اس طرح اپنا خیال جو ہے وہ ان کے معنی کی طرف رکھیں، وہ جو آیات ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے، وہ کس حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، ان کی طرف ہم اپنا دھیان رکھیں۔ اس طرح نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں نمبر 1 یہ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ دوسرا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے، لغو کاموں سے، لغو باتوں سے آراز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، ان سے منہ موڑ کر رکھتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ وہ فضولیات کیا ہیں؟ وہ ہر کام ہے، وہ ہر کام لغو ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے اس کے خلاف ہوتا ہو۔ وہ کوئی بدعات ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ میلاد ہیں، وہ محفلیں ہیں، وہ عزاداریاں ہیں، وہ کنڈے ہیں، وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، نیز کوئی بھی کام، وہ روڈوں پہ ماتم ہے، وہ مسجدوں کو لائٹوں سے سجا کے ادھر نعتیں بولنا اور ان میں شرکیہ الفاظ کہنا، یہ ساری چیزیں لغو ہیں۔ یعنی نیز بہت ہی آسان ہے کہ لغو
کام کیا ہے یا بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بھی چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کے آپ مخالف جا رہے ہیں، وہ لغو ہے، وہ لغویات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لغو کاموں سے آراز کرتے ہیں ان سے دور رہتے ہیں۔ نمبر 3، والذین ھم للزکوٰۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے مسلمان پر۔ یہ جو اسلام کے 5 رکان ہیں ان میں یہ ایک مضبوط ترین رکن ہے زکوٰۃ جو ہے، یہ غربا اور مساکین کا حق ہے۔ یہ وہ امیر لوگوں کا کے پاس جو اللہ کا دیا ہوا مال ہے اس میں سے غربا اور مساکین کا حق ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ دوہرا مجرم ہے، دوہرا گناہ کر رہا ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، دوسرا غربا اور مساکین کا حق کھا رہا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مال میں رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بدکاری بدفعلی سے دور رہتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے نا کہ لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی صرف اپنی حاجت جو ہے، صرف وہ جو جسمانی ضرورت ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ پوری کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں، جن کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کی گواہی کے ساتھ، جو ان کی بیویاں ہیں ان کے ساتھ وہ اپنی حاجات پوری کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں رکھی ہوئی ہیں ان سے تجاوز نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکام ہیں ان سے وہ آگے نہیں بڑھتے، اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہوئی ہے اس حد میں رہ کر وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ھم لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ اگر وعدہ کیا ہے، کسی کے ساتھ کسی نے ان کے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے تو وہ عین اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہوا ہے وَقَانَ وَعَادًا مَسْئُولًا، کہ بے شک وعدے کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کا حفاظت کرنا کیا ہے کہ اس کو اس کے وقت پر پڑھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن میں ہر مسلمان مرد عورت پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ جس طرح انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، ان سب سے زیادہ ضروری ہے، ان سب سے پہلے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سارے کام کر لو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الوارثون، یہ ہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا۔ جو لوگ یہ 8 کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ کام ہیں 8 کہ جو بندہ ان پر ہمیشگی کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقہ بتایا ہوا ہے اس طرح کرے گا یہ کام، اور باقی جو اس کے معاملات ہیں جدھر بھی ہے وہ، یعنی خاندان میں ہے، فیملی میں ہے، کہیں کاروبار کر رہا ہے، کہیں بزنس کر رہا ہے، کچھ بھی ہے،
وہ کام جو ہے اس کے روزمرہ کی زندگی کے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرے، یہ جو کام ہے 8 کرے، اور ان کے ساتھ وہ جو اس کے روزمرہ کے کام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے مطابق کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائے گا۔ کوئی بھی مسلمان وہ ان کے علاوہ کچھ بھی نہ کرے، وہ کوئی میلاد نہ کرے، وہ کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز نہ کرے، کسی دربار پہ نہ جائے، کسی پیر بابے کے پاس نہ جائے، کوئی عزاداری نہ کرے، کوئی کنڈے نہ لوگوں میں بانٹے، کوئی قبروں پر جا کے جانور ذبح نہ کرے، کوئی ماتم نہ کرے، کوئی عزاداریاں نہ کرے، کوئی میلاد، کوئی کچھ بھی نہ کرے، تو اس کو کوئی ان چیزوں کا نہ کرنے کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو کرنے کا نقصان ہے، کیونکہ جو بھی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، وہ کرنا الٹا گناہ ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی بلا لگتا ہو۔ تو یہ کام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ سے زیادہ وعدہ کس کا سچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے، جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یہ میسج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔